اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدين ونار للملحدين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله أحسن الخالقين والصلاة على خير خلقه محمد وإطرته الطاهرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کرنے کے واسطے درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر جیسا کہ امام بارگاہ علی المرتضیٰ شہباز گوٹھ میں عشرۂ محرم الحرام کی سلسلے میں یہ میری دوسری مجلس ہے اور اس عشرے کا موضوع ہے ولایت علی ولایت اللہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اگر منبر پر بیان کیا جائے تو شیعہ مذہب اور اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گا اور جو اللہ جسے پسند کرتا ہے وہ ولایت علی ہی ہے تو اس عنوان سے سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی ہے میں نے وہ مشہور اور معروف آیت ہے جسے آیت ولایت کہا جاتا ہے جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ کی نعمت ولایت علی ہے اور پھر یہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں اللہ نے جو اپنی مخلوق ہے اس سے کہا ہے لا تطیعو اس کا کہنا نہیں ماننا قد افقل اللہ قلبہ عن ذکر اللہ سورہ کاف کی آیت ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت نہیں کرنا اس کا کہنا نہیں ماننا جس کی دل اللہ کے ذکر سے علیحدہ ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے دور ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے دور ہے میرے سامنے بہت ہی پڑھا لکھا مجمع موجود ہے حالانکہ اللہ یہ کہتا کہ جس کے ہاتھ اللہ کے ذکر سے دور ہے اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جس کا کان اللہ کے ذکر سے دور ہو جس کا جسم اللہ کے ذکر سے دور ہو مگر اللہ نے دل کا ذکر کر کے بتایا اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے اگر دل دور ہو غافل ہو تو وہ اپنی بات منوانے کے قابل نہیں رہتا وہ اپنی بات منوانے کے
قابل نہیں رہتا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا یہ میرے امام بتائیں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، تو معصوم نے فرمایا یہ ذکر ہے علی کی ولایت، یہ ذکر ہے علی کی ولایت، یہ ذکر ہے علی علی کرنا۔ تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، کیوں کہ آگے چل کے یہ سائنس تحقیق کرے گی انسان کا ہر پارٹ آف باڈی خاموش ہو سکتا ہے مگر دل کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ اگر دل خاموش ہو جائے تو دنیا کے سائنس نے بھی بتایا اس کا نام موت ہے۔ جو پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کے ہاتھ اللہ کے ذکر سے غافل ہو، یہ نہیں کہا کہ جس کی آنکھیں اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ اللہ نے کہا اس کا کہنا نہیں ماننا جو جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو، یعنی جب بھی دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوگی تو اس ٹائم آپ کا موت ہوگا۔ یعنی اگر زندہ رہنا چاہتا ہے انسان، اگر اللہ کے یہاں مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ہر بار علی علی کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نیند میں ہو یا بیداری میں ہو، اگر دل میں علی ہوگا تو دل چلے گا۔ تو اللہ کا ذکر 24 گھنٹہ انسان کو زندگی دے گا، انسان کو زندگی عطا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ علی کا ذکر انسان کے لیے حیات ہے، علی کا ذکر انسان کے لیے حیات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کل جو میں نے پڑھا تھا پانی اللہ کی نعمت ہے مگر اللہ نے ان کا حساب کتاب آپ سے نہیں لینا، کیونکہ یہ اللہ نے دے دیے آپ کو، یہ آپ استعمال کریں۔ اب اگر انسان پانی نہ پیے تو انسان مر جاتا ہے، اگر انسان علی علی نہ کرے انسان کی روح ختم۔ یعنی ایک ہوتی ہے روح الحیات، ایک ہوتی ہے روح کی زندگی اور دوسری ہوتی ہے جسم کی زندگی۔ تو روح ہمیشہ رہنا ہے، بس جو بھی ذکر علی کرے گا اس کا روح زندہ ہوگا، جو بھی ذکر علی کرے گا اس کا روح زندہ ہوگا۔ آگے اللہ نے سورہ شورا میں آیت نازل کر دی۔ اللہ نے کیا؟ یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بناتے ہیں۔ فاللہ ولی، یہ جان لیں بس اللہ ہی ولی ہے۔ ایک یعنی کیا ولایت کی معنی کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت۔ کیا یہ گمان کرتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوسرے ولی بنائیں گے؟ محمد آل محمد کی ذات۔ ابھی ایک سوال آیا ہے اور میں چاہتا ہوں اسی مجلس پہ تھوڑی اس پر بھی ڈسکس کر دیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ امام حسین نے راہب کو جو بیٹے دیے تھے اس کے مطابق بتائیں۔ تو سب سے پہلی بات جو یہ موضوع ہے اسی چیز کو سمجھانے کے لیے یہ موضوع ہے۔ جب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی پھر علیحدہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ کہ جب طاقت سمجھ میں آ گئی کہ ان کو طاقت کتنی ہے، اب اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں تو آپ یہ کہیں گے یہ اللہ کے طاقت میں ہے یا نہیں۔ اب ایسے نہیں ہوگا کہ اس گاؤں میں اللہ کسی کو مار سکتا ہے یا جلا سکتا ہے، کسی کا نام لے اس کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ نہیں، اللہ نے قانون بتایا ہے،
اللہ نے کیا بتایا ہے؟ قانون، کہ کون سے اختیارات میں نے کس کو دیے ہیں، کون سے اختیارات میں نے کس کو دیے ہیں۔ تو جو ولایت ہے وہ دو قسموں کی ہوتی ہے۔ ولایت کی معنی ہے حاکمیت۔ کس پہ حاکمیت؟ ایک ہوتے ہے زمین و آسمان پہ حکم چلانا، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کرنا، یہ ایک ولایت ہے۔ چاند کو دو ٹکڑے کرنا یہ ولایت ہے، اور شجر کو بلانا وہ آ جائے یہ ولایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ولایت ہے۔ اس کو کہتے ہیں ولایت تکوینیہ، اس کو کہتے ہیں ولایت تکوینیہ۔ جو حسین کے بیٹے نہیں مانتا وہ دراصل علی کی ولایت تکوینیہ کا منکر ہے، وہ حسین کی ولایت تکوینیہ کا منکر ہے۔ میری مشکل ہی آسان کر دی آپ نے سوال کر کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو بیٹے ہیں یہ اس موضوع کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ جو میں چاہ رہا تھا مجھے ایسا مجمع ملے، کیوں؟ کیونکہ اگر معلم کتنا بھی بڑا ہو، جس کو وہ بتا رہا ہے، جس کو سکھا رہا ہے، وہ اس لیول کا ہونا ضروری ہے۔ میرے لیے آپ علی کے چاہنے والے ہیں، میں جو بات کروں گا لوہے دل پہ آپ نے نقش کرنی ہے۔ جو میں موضوع پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلی بیماری یہ ہے کہ یہ ولایت تکوینیہ کے منکر ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جس موضوع پہ میں پڑھنا چاہ رہا تھا، جس موضوع کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، وہ موضوع یہی ہے۔ جو یہ سوال ہوتے ہیں، جو یہ سوال ہوتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یہ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ارے میں یہی تو سمجھانے چاہ رہا ہوں۔ جو اللہ کر سکتا ہے وہ یہی کر سکتے ہیں۔ یہی تو میرا موضوع ہے۔ ولایت علی ولایت اللہ، اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، تمہارے امام حسن عسکری کے صحابی اور تمہارے مین کتاب الکافی میں لکھا ہوا ہے، الکافی میں اور بسائر درجات میں لکھا ہے۔ مولا امام محمد باقر سے پوچھا گیا، مولا آپ کی ولایت کیا ہے، آپ کی طاقت کیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کس حد تک جا سکتے ہیں، آپ کس کو مار سکتے ہیں، آپ کس کو جلا سکتے ہیں، آپ کس کو رزق دے سکتے ہیں، کس سے رزق چھین سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا، ایک جملے میں ساری کائنات کو سمیٹ دیا امام نے فرمایا، ولایت اللہ، ولایتنا ولایت اللہ، ہماری حاکمیت اللہ کی حاکمیت ہے۔ اب حسین کے بارے میں سوال نہ کر، اب یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کے یہاں یہ طاقت ہے کہ راہب کو بیٹے دے سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ دے سکتا ہے تو قرآن گواہ ہے، اللہ نے ان کو وہ طاقت دی ہے جس طاقت سے حسین راہب کو کیا پورے آدم کو خلق کر سکتا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، یہ جو ولایت ملی ہوئی ہے ائمہ کو، 12 اماموں کو، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ جسے اللہ عطا کرے اس کا منکر تو ہو جا، تیری مرضی، مگر اللہ جنہیں عطا کرتا ہے، جنہیں اللہ نوازتا ہے، وہ دنیا کے حاکم بھی ان کو ختم نہیں کر سکتا، دنیا کے حاکم بھی انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ آؤ پھر ایک دوسری آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ نے اپنی ولایت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنی ولایت کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا اللہ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ولی، ایمان والوں کا۔
کل کا جملہ میں پھر دوہراتا ہوں، جیسے جتنے بھی عہدے ہیں، جتنے بھی منصب ہیں، یا وہبی ہیں یا خلقی ہیں، یعنی کچھ منصب اللہ کے لیے، کچھ مخلوق کے لیے۔ ولایت وہ منصب ہے، میرے طرف توجہ دینے ہیں، ولایت وہ منصب ہے جو اللہ نے اپنے لیے بھی پسند کیا۔ ولایت وہ منصب ہے جو اللہ نے اپنے لیے بھی پسند کیا، اور جن کو اللہ نے ولی کیا اس کے لیے بھی پسند کیا۔ اب حسین کی طاقت دیکھنا چاہتا ہے تو دکھا دوں میں تجھے، اب علی کی طاقت دیکھنا چاہتا ہے تو میں دکھا دوں۔ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے ان کی طاقت بتا دی ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کو میں نے کون سا اختیار دیا ہے۔ اللہ نے خود کو بھی ولی کہا ہے، کل شاید وہ بات سمجھا نہیں، اللہ نے خود کو بھی ولی کہا ہے، رسول کو بھی ولی کہا ہے، اور علی کو بھی ولی کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے جو میرا اختیار ہے وہ رسول کا اختیار ہے، جو رسول کا اختیار ہے وہ علی کا اختیار ہے، جو علی کا اختیار ہے وہ حسن کا اختیار ہے، جو حسن کا اختیار ہے وہ حسین کا اختیار ہے، جو حسین۔ اب اہل بیت کے اختیار کے بارے میں نہ کہے، کیوں کہ اللہ نے اپنے ذکر کو ان کا ذکر کہا ہے، ان کے ذکر کو اپنا ذکر کہا ہے، ان سے جنگ کو اپنے سے جنگ کہا ہے۔ امام نے کہا حرب اللہ۔ مولا علی کا خطبہ ہے وہ سناتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا انا امیر المومنین، انا الکافی سے پڑھ رہا ہوں، انا امیر المومنین وقائد الغر المحجلین، میں مومنہ کا امیر ہوں، میں چمکدار چہرے والوں کا امام ہوں، ورایت الہدا، ورایت الہدا، میں ہدایت کا جھنڈا ہوں، میں ہدایت کا علم ہوں، میں ہدایت کا علم ہوں۔ امام نے فرمایا حربی حرب اللہ، میں مجھ علی سے جنگ اللہ سے جنگ ہے۔ یہ جو جنگ کرنے علی سے چلی آئی یہ نہیں سمجھا کہ کس سے مولا نے کہا حربی حرب اللہ، مجھ سے جنگ اللہ سے جنگ ہے، نصری نصر اللہ، میری مدد اللہ کی مدد ہے، اطاعتی اطاع اللہ، میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اتباعی اتباع اللہ، میری اتباع اللہ کی اتباع ہے، ولایتی ولایت اللہ۔ مولا علی نے فرمایا میری ولایت اللہ کی ولایت، میری ولایت اللہ کی ولایت۔ علی نے کہا ہے، مولا نے کہا ہے میری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ علی امیر المومنین نے کیا کہا؟ میری ولایت اللہ کی ولایت، جو میں سورہ پڑھ رہا تھا، جو میں سورہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین اولیاءہم الطاغوت، والذین اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ نے کیا کہا؟ اب یہ قرآن ہے، سنیں، پھر معصوم کی تفسیر بتاؤں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں مومنوں کا ولی ہوں، میں مومنوں کا ولی ہوں، اور ولی ہونے کی حیثیت سے اللہ کام کیا کر رہا ہے؟ اللہ کام کیا کر رہا ہے؟ ولی ہونے کی حیثیت سے اللہ کہہ رہا ہے جس کا میں ولی ہوں، جن کا میں ولی ہوں وہ مومن ہے، جن کا میں ولی ہوں وہ مومن ہے، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو ظلمات سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر نور کے طرف لاتا ہوں، ظلمات سے نکال کر نور کے طرف لاتا ہوں۔ اب جو ظلم سے نکل کر نور کے طرف آنے چاہتا ہے ان کو اللہ کی ولایت کو ماننا پڑے گا۔
میں نے کہہ دیا ہے، جو ظلم سے نکل کر نور کی طرف آنا چاہتا ہے، نور کام کیا کرتا ہے؟ نور کام کیا کرتا ہے؟ نور کا کام یہ ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان دیتا ہے۔ جملہ میں کہہ کر گیا، صحیح اور غلط کی پہچان دیتا ہے۔ آنکھ میں نور ہے، آنکھ میں نور ہے، آنکھ میں نور ہے۔ آنکھ کا کام یہ ہے دیکھنے کے بعد پہچانتی ہے کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے۔ یہ ایک اللہ نے آپ کو نور دیا ہے، جس نور کی بات اللہ اس آیت میں کر رہا ہے، یہ دنیا کی رہنمائی کرتی ہے، یہ دنیا کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور جس نور کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کی ہے وہ دنیا میں بھی رہنما ہے، آخرت میں بھی رہنما۔ جس نور کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ظلم سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا، مولا یہ نور کیا ہے اور یہ ظلم کیا ہے؟ یہ نور کیا ہے، ظلم کیا ہے؟ امام نے فرمایا نور ہے ہماری ولایت، نور ہے علی کی ولایت۔ ظلم کیا ہے؟ علی کی ولایت سے جہالت۔ ظلم کیا ہے؟ علی کی ولایت سے جہالت، علی کی ولایت سے جاہل رہنا، یہ ظلم ہے۔ علی کی ولایت کی معرفت نہ رکھنا یہ ظلم ہے، اور علی کی ولایت ماننا یہ نور ہے۔ اب جس کی دل میں یہ اللہ کا نور ہوگا وہ کبھی کافر نہیں ہوگا۔ اب جس کی دل میں اللہ کا یہ نور ہوگا وہ سے پتا چلے گا کون ہمارا ہے کون پرایا ہے۔ جس کی دل میں یہ نور ہوگا، یہی نور آپ کی دل میں ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، جو ہی ذکر علی ہوتا ہے، جو ہی ذکر علی ہوتا ہے آپ کی دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم یہ ہیں اور وہ ہیں، وہ ہمارے نہیں ہم ان کے نہیں، وہ ہمارے نہیں ہم ان کے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری دل میں یہ نور ہے، ہمیں پتا ہے کون علی سے جنگ لڑنے گیا، کون علی کے مقابلے میں آیا، اور جو علی کے مقابلے میں آیا ان کے لیے رسول نے کہا برز الایمان کلہ الی الکل کفر۔ اور آج علی کے مقابلے میں جو بھی جائے گا علی اس کے مقابلے میں کل ایمان ہو کر آئے گا، اور جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ کافر ہو کر آئے گا، وہ ظالم ہو کر آئے گا۔ اب پوچھنا یہ ہے اب علی موجود ہے مگر ظاہر نہیں، علی کا جسم موجود نہیں ہے، علی خود موجود ہے۔ اب میں پوچھ رہا ہوں اب کافر کی پہچان کیا ہوگی؟ اگر آج اس ٹائم کفر اور ایمان کی پہچان کیا ہے؟ کسے آپ مومن سمجھیں گے، کسے آپ کافر سمجھیں گے؟ یہ سمجھیں گے کون ذکر علی میں آتا ہے، کون ذکر علی سے روکتا ہے۔ کون ہے جو ذکر علی میں آتا ہے اور کون ہے جو ذکر علی سے روکتا ہے؟ جو ذکر حسین سے روکے سمجھنا وہ مومن نہیں، جو ذکر حسین سے روکے وہ مومن نہیں۔ تو آگے اللہ نے کیا کہا؟ اولیاءہم الطاغوت، اور دوسرا وہ جنہوں نے شیطان کو اپنا ولی بنایا۔ والذین اولیاءہم الطاغوت، جنہوں نے شیطان کو اپنا ولی بنایا۔ یہاں سے یہ تو پتا چلتا ہے ایک ہے اللہ کی ولایت، توجہ میری طرف ہونا چاہیے، ایک ہے اللہ کی ولایت۔ اگر یہ بات میں سمجھا گیا
تو میرا مقصد حل ہو جائے گا۔ ایک ہے اللہ کی ولایت، ایک ہے شیطان کی ولایت، ایک ہے اللہ کے بندے اور ایک ہے شیطان کے بندے۔ جو اللہ کے بندے ہوں گے وہ اللہ کی ولایت کو مانیں گے۔ جو اللہ کے بندے ہیں، یہاں تو ہر کوئی کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبد خدا ہوں، مگر قرآن بھی جس کو اللہ کا بندہ کہے وہ بندہ ہے۔ یعنی اللہ نے کیا کہا؟ ایک میں اللہ کی تمہارا ولی ہوں اور دوسرا میرا رسول تمہارا ولی۔ اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی ولایت اور ہو اور رسول کی ولایت اور، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اللہ نے کہا حقیقت میں یا میری ولایت ہے، میری ولایت ہے، یا دنیا نے جس کو ولی بنایا ہے ان کی ولایت۔ میری ولایت کے جو آ جائیں گے وہ امن میں ہوں گے، جو میری ولایت کے نیچے آ جائیں گے، جو میری ولایت کے علم کے نیچے آ جائیں گے، جو میری ولایت کے علم کے نیچے میں آ جائیں گے وہ عذاب سے بچیں گے۔ تو اسی لیے امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، درود پڑھے آل محمد کی ذات۔ امام نے کیا کہا؟ ولایت علی حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ امام رضا نے کہا ولایت علی ایک دیوار ہے، ایک کوٹ ہے، ایک بارڈر ہے، جو اس میں داخل ہوگا وہ امن میں آئے جائے گا، وہ امن میں آ جائے گا۔ یعنی یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ عذاب سے وہی بچے گا جو ولایت علی میں آئے۔ امن من عذابی۔ امام نے کیا کہا؟ ولایت علی اللہ کا قلعہ ہے، اللہ کا کوٹ ہے، اللہ کی باؤنڈری ہے۔ یعنی یہ اللہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے اگر زندگی علی کی ولایت میں گزاری تو تم عذاب سے بچ جاؤ گے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت، چاہے محشر کا میدان ہو یا دنیا ہو، وہاں ہر کوئی اپنے پیر کو ڈھونڈے گا۔ محشر کے میدان میں جو جس کا یہاں مرید ہوگا، جو جس کا یہاں، یہی تو شیعان علی کا اعزاز ہے، یہی تو شیعان علی کا اعزاز ہے۔ یہ پریشان نہ دنیا میں ہوتے ہیں، یہ نہ دنیا میں ہوتے ہیں نہ آخرت میں ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اگر یہ مانتے دنیا والوں کو تو پھر آخرت میں ان کی نہ چلتی۔ یہ تو ان کو مانتے ہیں جو دنیا پہ بھی حاکم ہے، آخرت جو دنیا میں بھی حاکم ہے۔ حسین یہاں بھی طاقت رکھتا ہے، آخرت میں بھی طاقت رکھتا ہے، جسے چاہے بخش دے۔ یہ حسین کی ولایت ہے، جسے چاہے دے دے، یہ حسین کی ولایت ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کی ولایت ہے۔ یہ اختیار سب سے پہلے مسئلے کو سمجھنے کے لیے جو بندہ اس منصب پر بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھنا چاہیے، جس کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں اس کو یہ طاقت ہے یا نہیں، اس کو یہ طاقت ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ حسین کو یہ اختیار نہیں ہے تو آؤ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ یہی تو میرا موضوع ہے کہ ان کا اختیار کیا ہے۔ تو اختیار دو قسم کے ہیں، ایک کائنات پہ اختیار، ایک موت پہ اختیار، زندگی پہ اختیار، پانی پہ اختیار، آسمان پہ اختیار، ستاروں پہ اختیار، اور ایک ہے شریعت پہ اختیار۔ دو چیزیں ہیں، اللہ کی کائنات اور اللہ کی عبادت، دو چیزیں ہیں، یہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی کائنات، اللہ کی عبادت۔
اب کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں حسین دے تو سکتا ہے بیٹے مگر نماز حسین نہیں دے سکتا. یہ ایسے بندے بھی ہیں. حسین سے بیٹے مانگو تو صحیح, حسین سے نماز مانگو تو مولوی چل جاتے, مولوی پریشان ہو جاتے. ارے جو حسین بیٹے دے سکتا ہے وہ حسین نماز نہیں بتا سکتا. یعنی ایسے قسم کے مولوی بھی ہیں, یہ کہتے ہیں بیٹے حسین سے لو نماز مولوی سے. بیٹے حسین, ارے نمک حرام جب رزق حسین سے لیتا ہے تو دین بھی تو حسین سے. جب تمہارے پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو آتے حسین کے پاس, جب دین کا مسئلہ ہوتا ہے پھر مولوی کے یہاں گھٹنے کیوں دیکھتے ہو. جب آپ ایک چیز کو مانیں گے, ہم ان 12 کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے. حقیقی اللہ کے بندے وہ ہیں, اللہ کو مانے یا ان کو مانے جن کو اللہ نے منوایا ہے, جن کو اللہ نے منوایا ہے. تو قرآن سے یہ ثابت ہے اللہ نے خود کو بھی منوایا ہے مگر علی کے ذریعے. اللہ نے خود کو بھی منوایا ہے مگر اس میں وسیلہ علی ہے. تو اللہ نے کیا کہا, وَابْتَغُوا الہ وسیلہ. اے ایمان والو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش کرو, اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش کرو. اب میں پریشان ہوں, دنیا پہنچنا اللہ کی تک چاہتی ہے اور وسیلہ بتوں کو قرار دیتی ہے. دنیا پہنچنا خدا تک چاہتی ہے اور وسیلہ بتوں کو بناتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وسیلہ اپنے مرضی سے بناؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے مرضی سے شجر سے جا کے مانگو کہ مجھے بیٹا دے. اللہ نے یہ نہیں کہا کسی پہاڑ پہ جا کر مانگو مجھے روزی دے, مجھے روٹی دے. نہیں, اللہ نے کہا دوں گا میں مگر کسی کے ہاتھ سے نہیں, ید اللہ کے ذریعے دوں گا میں مگر بت پرست کے ہاتھ پہ نہیں. دوں گا میں مگر بت پرست کے ہاتھ پہ نہیں. دوں گا میں مگر مشرک کے ہاتھ پہ نہیں. دوں گا میں, دینے والا اللہ ہے مگر دے گا ید اللہ کے ذریعے. دینے والا اللہ ہے مگر دے گا لسان اللہ کے ذریعے. اگر تجھے بیٹے چاہیے تو مانگنے حسین سے پڑیں گے. ہم یہ نہیں کہتے جو چاہے دیتا پھرے, نہیں, کسی کے یہاں طاقت نہیں, تمہارے کچھ نہیں دے سکتے. حسین نے دیا ہے تبھی تو چرچا ہو رہا ہے. حسین نے دیا ہے, جو دیتا ہی نہیں تو اس کی بات کیوں ہوتی ہے. اگر حسین نے نہ دیے ہوتے پھر آپ منکر کیوں بنتے. اگر تو بات ہی نہ ہوتی. اس کی معنی ہے جن کو حسین کا دل میں بغض ہے, جو حسین کا کھا کر حسین کے دشمن بنے پھر رہے ہیں, جو علی کا کھا کر علی کے دشمن بنے پھر رہے ہیں, علی کے دین کے بھی علی کی اولاد کے بھی. بس عزادارو, یہی وجہ تھی حسین